اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ رجب المرجب کی 21ویں شب کی نماز، اس کا ثواب اور کمال تک پہنچنے کے لیے دو مقام، دو وقت، دو جگہیں بیان کرنی ہیں، اور اللہ سے تقرب کا بہترین وسیلہ کیا ہے وہ بھی بیان کرنا ہے۔ حدیث قدسی میں ایک بہترین جملہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یقیناً اگر آپ مومنین، صاحبان ایمان، مومنات حدیث قدسی کے ان جملات کو اگر غور سے سنیں تو دل میں ایک تازگی، دل میں ایک کشش اور شوق عبادت آپ کو پیدا ہوگا کہ اللہ تعالی رب العالمین اپنے بندے سے کتنا محبت کرتا ہے۔ یہ ہم اور آپ ماہ رجب کی نوافل نمازیں پڑھ رہے ہیں، یا باقی ایام میں نوافل نمازیں یا دن کی نوافل نمازیں آتی ہیں، یقیناً ان کا بہت بڑا اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کافی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے، انسان اپنی مرادوں کو حاصل کر سکتا ہے، انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اشرف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، کہ میری امت کے باعظمت لوگ حاملان قرآن اور راتوں میں عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے صادق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مطہر پر اللہ کے ان بندوں کی تعریف ہے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت الہی انجام دیتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں نافلہ نماز مومنین کے لیے اللہ سے تقرب کا وسیلہ ہے۔ تو صاحبان ایمان، مومنی مومنات، ہمیشہ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الہی قرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل، کہ پروردگارا وسیلوں میں سے جو وسیلہ تجھ تک جلدی پہنچا دے، مجھے اس کے ذریعے قریب کر دے۔ تو صاحبان ایمان مومنین مومنات، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کمال تک پہنچے تو صاحب میزان مفسر قرآن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کمال تک پہنچنے کے لیے صرف دو ہی جگہ اور دو ہی وقت ہیں۔ ایک زیارت امام حسین علیہ السلام، اور دوسرے مجلس امام حسین علیہ السلام، کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے، جو مجلس امام حسین علیہ السلام میں آتا ہے، اہتمام کرتا ہے، شریک ہوتا ہے، وہ کمال کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، وہ کمال کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو صاحبان ایمان مومنی مومنات، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اللہ تک پہنچنا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے، محال، کیونکہ حدیث معصوم علیہ السلام میں ہے کہ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ کوئی اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی عبادت کر سکتا تھا۔ تو صاحبان ایمان، اب یہاں پہ یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر رونا یا نماز شب، ان دونوں میں سے کون سی چیز افضل ہے؟ تو دیکھیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور بالخصوص سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونا
شاید ان مستحبات میں سے ہے کہ جن سے افضل کوئی نہیں ہے. یعنی افضل ترین مستحب کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام پر رونا. یعنی ان مستحبات سے افضل کوئی اور نہیں ہے. اور حدیث قدسی میں جو وہ جملہ کہ وما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ وانہ لیتقرب الی بالنافلہ. اب عربی متن کو چھوڑ دیتے ہیں کہ حدیث قدسی میں ہے کہ کسی بھی بندے نے واجبات کی ادائیگی کے ذریعے میرا تقرب حاصل نہیں کیا، بلکہ اس نے نوافل کی ادائیگی کے ذریعے میرا تقرب حاصل کیا ہے تاکہ میں اس سے محبت کروں. اور جب میں، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے جملے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ وہی سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں، وہی دیکھتا ہے جو میں دکھاتا ہوں، وہی بولتا ہے جو میں پسند کرتا ہوں، وہی کرتا ہے جو میری مرضی ہوتی ہے. جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں، اور جب وہ سوال کرتا ہے تو عطا کرتا ہوں. کتنی خوبصورتی ہے ان الفاظ میں کہ اللہ کو اپنے بندے کتنے پیارے ہیں، کتنے عزیز ہیں. تو صاحبان ایمان، نوافل عبادات کی بات چل رہی تھی تو 21 ماہ رجب المرجب کی 6 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. ہر رکعت میں، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کوثر کو اور سورہ توحید کو یعنی قل هو الاحد کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ 6 رکعت نماز ہے، 2 کر کے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. الحمد کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ کوثر، سورہ توحید کو 10 مرتبہ تلاوت کرنا ہے. جب یہ بندہ نماز پڑھ لے گا، کنیز نماز پڑھ لے گی، تو اللہ تعالیٰ کرام ملائکہ کرام الکاتبین کو جو مومنین کے بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، تو اللہ فرمائے گا خبردار اس بندے کے 1 سال تک برائیاں گناہوں کو نہیں لکھنا، اور ابھی سے لے کر 1 سال گزرنے تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا، کہ جو بندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اس نماز کو پڑھے. اگرچہ وہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے عاجز ہے، اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ بیٹھ کر یہ نماز پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے بندے اور کنیز کے لیے خداوند عالم ملائکہ سے فرماتا ہے فخر کر کے کہ انی قد غفرت لہ، کہ میں نے اپنے اس بندے، اس کنیز کو بتحقیق معاف کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ اس نماز کے پڑھنے کی وجہ سے. تو صاحبان ایمان، مومنین مومنات سے عرض ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے. جزاک اللہ.